أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ میں عام سا بنام سا وجود، میں عام سا بنام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ کرے جو گمراہوں کی رہبری، کرے جو گمراہوں کی رہبری، وہ شمع شبستان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ نار شرک سے بچا لیا، نار شرک سے بچا لیا، توحید کا پیغام آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، دلوں کے حکمران آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ ستانے والوں کو دعائیں دیں، ستانے والوں کو دعائیں دیں، کتنے مہربان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، اور حضور میں ہوں آپ کا غلام، حضور میں ہوں آپ کا غلام، میرا تو کل جہان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے جمع فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام
امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا والی بطحا حبیب خدا منبع رشد و ہدا میرے اور تواڈے ساریاں دے رہبر و رہنما کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے ساریاں دے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور نہایت ہی عزت دے لائق میری آواز نو سننے والی معززات مکرمات با پردہ با حیا میری روحانی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرات، جس طرح کہ تسی احباب نے یقیناً سنیا بھی ہوئے گا اور اس چیز تے غصے اور ناراضگی دا اظہار بھی کیتا ہوئے گا، ریلی اور احتجاج دی شکل اندر اپنا غضب ریکارڈ بھی کروایا ہوئے گا کہ گزشتہ چند ایام پہلے اللہ تعالیٰ دی منزل من اللہ سچی اور سچی کتاب قرآن کریم دی توہین کیتی گئی ہے۔ قرآن پاک دے بارے بڑے ہی نازیبا انداز اختیار کیتے گئے نے۔ حضرات، یقیناً اے پریشانی دی بات تے پریشان ہونا چاہیے، مسلمان دی غیرت نو جوش اندر آنا چاہیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں۔ لیکن اس موقع تے میں ایک بات کرنی چاہنا، کفار آج ہی نہیں قرآن کریم دے خلاف سازش کر رہے، بلکہ جدوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو نازل فرمایا نا، اس وقت تو لے کے اے قرآن کریم دے خلاف سازشاں کردے آ رہے نے، قرآن کریم دے خلاف بکواس کر رہے نے۔ حضرات، کئی ایک انہاں دے انداز، کئی ایک انہاں دے اطوار اور رویے خود اللہ کریم نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم دے اندر بھی بیان فرمائے۔ مثال دے طور تے جدو قرآن پاک نازل ہوندا، کفار کہیں دے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، لوگو اس قرآن تو متاثر نہ ہویا جے، ایک کتاب کوئی منزل من اللہ کتاب نہیں، بلکہ ایک کتاب تے خواباں دا نام ہے، اور ایک کتاب تے معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولوں بنایا، محمد کریم شاعر نے معاذ اللہ، اور یہ انہاں دا شاعرانہ کلام ہے۔ سب تو پہلے اے انداز اختیار کیتا تاکہ لوگ قرآن تو دور ہو جان، قرآن دے پیغام نو نہ سنن، قرآن دے قریب نہ آ جان۔ میں انہاں لوگاں دی بات کر رہے ہیں جڑے قرآن تو نفرت کرنے والے سن، جڑے قرآن نو برداشت نہیں سن کر دے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر دوسری جگہ تے اس انداز نال بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، فرمایا میں انہاں لوگاں دے واسطے اکھاں بنائیاں، کان بنائے تاکہ وہ ویکھن اور سنن، میں انہاں دے دل بنائے تاکہ وہ غور و فکر اور تدبر کرن۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن نہ ہی انہاں دیاں اکھاں نے انہاں نو کوئی فائدہ دیتا، نہ انہاں دے کناں نے کوئی فائدہ دیتا، اور نہ ہی انہاں دے دلاں نے کوئی فائدہ دیتا۔ حضرات، بڑیاں کوششاں کیتیاں لوگ قرآن تو دور ہو جان، لیکن جیڑا بھی قرآن دے قریب آندا سی، قرآن نو سندا سی، او دے دل وچ قرآن دا پیار پیدا ہو جاندا سی، او دے دل دے اندر قرآن دی محبت پیدا ہو جاندی سی۔ حضرات،
پھر انہوں نے ایک نواں انداز اختیار کیتا. آئیے ذرا توجہ فرمائیے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ تساں احباب دے سامنے قرآن کریم دے متعلق بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اے دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. غور کرنا ذرا توجہ کرنا. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دے نام تے درود پاک پیار نال پڑھنے محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر دے. فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اللہ فرما دے نے جڑے قرآن دے مخالفین سن، جڑے قرآن دا بغض رکھن والے سن، جڑے کفار سن، جڑے اللہ اور اس دے رسول دے دشمن سن، قرآن سنن والے لوگانو قرآن تو دور کرن واسطے بڑیاں بڑیاں باتاں کر دے. قرآن نہ سنیا جے، قرآن تے شاعرانہ کلام ہے. قرآن نہ سنیا جے، اے تے ایک کاہن دا کلام ہے. قرآن نہ سنیا جے، اے منزل من اللہ کتاب نہیں جے. قرآن نہ سنیا جے، اے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولوں آپ بھی بنا لے آئے. اے اللہ نے نازل نہیں جے کیتا، اے دے لاگے نہ جایا جے. قرآن نہ سنیا جے. اللہ اکبر اللہ. لیکن قرآن کریم ایسا اعجاز قرآن دا جیڑا بندہ قرآن سنتا سی نا وہ قرآن دا ہو کے رہ جاندا سی. جیڑا بندہ قرآن سنتا سی نا قرآن او دے دل تے اثر کردا سی. جیڑا بندہ قرآن سنتا سی او دا دل نرم ہو جاندا سی. جیڑا بندہ قرآن سنتا سی او دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے سن. جیڑا بندہ قرآن سنتا سی او قرآن دا پروانہ بن جاندا سی. آخر کار قرآن دیاں دشمناں فیصلہ کیتا آخر کیوں نہ انج کیتا جائے، لوگاں نو ترغیب دیتی جائے کہ لوگو قرآن دے نیڑے ہی نہ جاؤ، قرآن نو سنو ہی نہ، قرآن دے قریب نہ جاؤ. ظاہری بات ہے جدو لوگ قرآن سنن گے نا قرآن دل تے اثر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اونا دیاں گلاں نو قرآن کریم اندر بیان فرمایا. فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کہن لگے اللہ دے بندیو قرآن نہ سنیا جے، قرآن دے قریب نہ جایا جے، قرآن دے کان نہ لایا جے، بلکہ جدو قرآن پڑھیا جاوے نا تسی شور کریا کرو. جدو قرآن پڑھیا جاوے نا تسی تالیاں بجایا کرو. جدو قرآن پڑھیا جاوے نا تسی سیٹیاں بجایا کرو. جدو قرآن پڑھیا جاوے نا تسی شور مچا دیا کرو تاکہ کسے بندے دے کناں اندر قرآن دی آواز نہ بہ جائے. لعلکم تغلبون. اگر قرآن لوگ سنن گے پھر قرآن غالب آئے گا. اگر تسی قرآن سنن تو لوگاں نو روک دیو گے پھر تسی غالب آ جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ. قرآن دا پیغام نہ پہنچے لوگاں تک سب تو پہلا انداز کیے قرآن دے خلاف بڑے بڑے پراپے گنڈے. دوسرا انداز قرآن کریم دے سنن دو روکیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ دا ایسا اعجاز ہے قرآن کریم اندر جن نے بھی قرآن نو سنیا انہیں قرآن پاک دے نال پیار پا لیا. غور کرنا درا توجہ کر دے جانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد میں نبی پاک دا نام لے آئے درود پاک ذرا پیار نال پڑھنا. میں تواڈا ایمان تازہ کرنا چاہنا محبت نال سننا ذرا
ایمان بدامنے لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان بدامنے لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ساڈے پیر محمد نے او بدعتاں ول نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے او بدعتاں ول نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے اوئے ایویں رل دار الویسے اوئے ایویں رل دار الویسے تینوں نیک صلاح دیواں ساڈے پیر محمد نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایمان بدامنے لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان بدامنے لئی اور بڑا پیارا جملہ او ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہومل او ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہومل اللہ اکبر ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہومل آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ایمان بدامنے لئی ایمان بدامنے لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان بدامنے لئی اوئے آقا دی محبت دی انج قیم مثال ہووے آقا دی محبت دی انج قیم مثال ہووے او نعرہ لا کے میں سونے دا کائنات غلا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان بدامنے لئی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن دا اعجاز بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن دی عظمت نو بیان فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کفار دی بات دا جواب بیان کیتا فرمایا کائنات دے لوگو ایک قرآن ایسی کتاب نہیں جنہوں زمین تے گھڑ لیا گیا ہے جنہوں اللہ تو علاوہ کسے غیر دا کلام آکھیا جائے نا قرآن ایسی کتاب نہیں فرمایا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین فرمایا ایک کتاب نہ جڑی اے تے لوح محفوظ دی تائید کرنے والی ہے او دی تفصیل نو بیان کرنے والی ہے اے دے اندر شک کوئی نہیں اے اللہ تعالیٰ دا واضح کلام ہے اگلا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب فرمایا۔ اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر اگر کوئی کافر تیرے کولو پناہ منگے نا انہوں پناہ دے دینی ہے حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دے کلام نو سن سکے۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نو اپنا کلام کہہ چھڑے آئے تاکہ بات اندر شک نہ رہ جائے۔ جڑے لوگ کہندے نے کہ قرآن خواباں دا نام ہے، جڑے لوگ کہندے نے کہ قرآن کسے شاعر دا کلام ہے، اللہ فرماتے نے نا میرے بندیو قرآن تے میں اللہ دا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ایک قرآن ایسی کتاب ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے برہان بھی آکھیا، اللہ تعالیٰ نے نور بھی آکھیا ہے، ہدایت والا نور۔ غور کرنا ذرا، اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ فرماتے نے میرے بندیو میں تواڈی طرف برہان نازل کی دیئے، میں دلیل نازل کی دیئے، اور میں تواڈے واسطے واضح نور اتارے ہے، نور اتارے ہے۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نو نور آکھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے محبت اللہ تعالیٰ دی اپنے کلام دے نال، قرآن کریم دے نال، اور اے اعجاز بھی ہے قرآن پاک دا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اگلا مقام ایتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن نو اپنا ذکر آکھیا ہے۔ اللہ فرماتے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کائنات دے لوگو بے شک یہ جڑا قرآن ہے نا اینو نازل بھی میں آپ کیتا ہے تے ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میں آپ ہی اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دنیا دے اندر جتنے بھی انبیاء آئے سن، نبیاں دے صحیفے تے نبیاں دے اتے نازل ہون والیاں کتاباں، جاؤ نا کائنات دا مطالعہ کر کے دیکھو کسے نبی تے نازل ہون والی کتاب تے کوئی صحیفہ تو انہوں اپنی اصلی حالت اندر نہیں ملے گا۔ ہر کسے دے اندر ترمیم کر دیتی گئی، ہر کسے دے اندر تحریف کر دیتی گئی، لیکن قرآن پاک چونکہ ایدی حفاظت دا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس واسطے قرآن کریم پڑھنے والا 80 سالہ بزرگ ہوئے، پیچھے کھڑا 12 سال دا بچہ، اگر وہ بابا جی غلطی کرنا بچہ بھی غلطی کرن واسطے تیار کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ کنے اٹھایا ہے؟ قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ اس واسطے قرآن نو مٹان والے مٹ جان گے پر قرآن نہیں مٹ سکتا، قرآن نو ختم کرنے والے ختم ہو جان گے پر قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن دے اندر ذرہ برابر کجی کوئی نہیں، قرآن اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں، قرآن اندر شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا جمعے والے دن سورہ کاف پڑھنے آؤ، اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ فرماتے نے ساریاں تعریفاں اس ذات واسطے جنہیں اپنے بندے دے اتے اپنی کتاب نو نازل فرمایا، ایسی کتاب جدے اندر شک کوئی نہیں، ایسی کتاب جدے اندر کجی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن اندر جو بیان کیتا گیا ہے حق بیان کیتا گیا ہے، سچ بیان کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دا ہر پارا حق ہے، قرآن دی ہر صورت حق ہے، قرآن پاک دی ہر آیت حق ہے، قرآن دی ہر زبر حق ہے، قرآن دی ہر زیر حق ہے، قرآن دیاں شدہ تے مدہ حق نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ باطل قرآن دے لاگے نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا
فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، ایک قرآن ایسی کتاب ہے جدے قریب باطل نہیں جا سکتا۔ ایک قرآن منزل من اللہ کتاب ہے، اے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن پاک۔ اللہ اکبر، اللہ حق کے حق غور کرنا، ذرا توجہ کر دے جانا، کتے خالق کائنات نے ویکھنا، ذرا توجہ کر دے جانا۔ قرآن کریم دے خلاف سازشاں کرنے والے لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرما کے آگیا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو، اگر تسی سارے کٹھے ہو جاؤ نا، قرآن کریم دے خلاف کٹھے ہو جاؤ، سارے مل جاؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب تسی بنا نہیں سکتے۔ کائنات دے لوگو، جدوں کوئی بنا نہیں سکتا پھر قرآن تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، جدوں بنا نہیں سکتے پھر قرآن دی بے حرمتی کر دینے، جدوں بنا نہیں سکتے پھر قرآن پاک دی حرمت نو بمال کر دینے۔ کدی قرآن پاک دے اور آگ نو ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کیتا جاندہ ہے، معاذ اللہ۔ کدی قرآن پاک نو واش روم اندر بہایا جاندہ ہے، استغفر اللہ۔ کدی قرآن پاک دے اور آگ نو پھاڑ کے اے دے اتے لیٹیا جاندہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ کدی قرآن پاک دے اور آگ نو جلایا جاندہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن نال محبت کرنے والے عزتاں پا گئے تے قرآن دی بے حرمتی کرنے والے ذلیل ہو جاندے نے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کر دے جانا۔ حدیث پاک سنن دارمی دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ان الرجل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب۔ فرمایا ایسا بندہ جدے سینے دے اندر قرآن تک کچھ حصہ بھی محفوظ کوئی نہیں، جنہوں تھوڑا بہتا بھی قرآن نہیں یاد، آقا فرماتے ہیں کالبیت الخریب، اے دی مثال دیویں ہے جویں ویرانے دے اندر کوئی گھر بنایا گیا ہے، او دی حفاظت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے ہو مثال اس بندے دی جڑا بندہ قرآن نو یاد نہیں کردا، جڑا قرآن پاک نال پیار نہیں کردا۔ اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا، عمر دے جس حصے اندر پہنچ گئے ہو، قرآن نال محبت دا ثبوت پیش کرو۔ دن اندر کچھ حصہ قرآن دی تلاوت ضرور کریا کرو، کچھ ایتاں قرآن دیاں ضرور یاد کریا کرو نا۔ اللہ اکبر، اے قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ حدیث پاک طبرانی دے اندر میرے آقا فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کا اجر حاج تامن حجتو۔ میرے آقا فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح جاندہ ہے مسجد دے اندر، مقصد لے کے جاندہ ہے یا میں قرآن نو پڑھنا ہے یا میں قرآن پاک نو پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر، میں دعوت فکر دینی چاہنا، ٹیسیاں دے رہن والے ہو، ہدہ گرت تو آن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو، جمعے دے اندر سنجیدہ پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن نو چاڑ کے دے اچھیاں الماریاں تے رکھنا ایک قرآن دا ادب کوئی نہیں جے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک دا خلاف مزین بنا کے رکھنا ایک قرآن دا ادب کوئی نہیں جے۔ قرآن پاک واسطے خوبصورت ریلاں لے آ کے رکھنا اصل اندر ایک قرآن دا ادب نہیں جے۔ قرآن دا ادب کی ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے، قرآن تے عمل کیتا جائے، قرآن پاک نو اپنے گھر اندر نافذ کیتا جائے نا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح اپنے گھروں نکلدا ہے، مسجد جاندا ہے، مقصد لے کے جاندا ہے یا میں قرآن نو سیکھنا ہے یا اگے کسے نو سکھانا ہے، میرے آقا فرماتے نے اتنی بڑی نیت لے کے جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو مکمل تے مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ قرآن سیکھن واسطے جاندا ہے، قرآن دی محبت لے کے جاندا ہے، سونےو اج کافر تے توہین کردا ہے، اسی ریلیاں کڈنے ہاں جڑی اسی آپ توہین کرنے ہاں، اسی قرآن کدی کھول کے نہیں ویکھیا، اسی کدی قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا، اسی کدی قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھیا، ساڈا محاسبہ کون کرے گا، ساڈا مواخذہ کون کرے گا؟
غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا قرآن کیسی عظیم کتاب ہے میں اپنی بات کی طرف آواں حدیث پاک اندر آندا ہے ذرا درود پاک پڑھیے منہ میٹھا ہو جائے میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر نو معجزے عطا فرمائے کئی نبی معجزے لے کے آئے جڑے نبی معجزے لے کے آئے سن انہاں دے معجزے انہاں دے جان دے نال ہی ختم ہو گئے سن اللہ اکبر اللہ نبی دنیا تو گیا او دے معجزے دا اختتام ہو گیا لیکن مینوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے اے معجزہ قیامت دیاں کنداں تک جاری رہے گا قرآن پڑھیا جائے گا قرآن دلاں تے اثر کرتا رہے گا قرآن پڑھیا جائے گا بہار پیدا ہو جائے گی قرآن پڑھیا جائے گا ظلمت تے اندھیرے ختم ہو جان گے قرآن پڑھیا جائے گا جہالتاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے حدیث صحیح مسلم پاک اندر حضرت زید فرما دینے اسینا ایک دن نبی پاک نال سفر کر رہے ہیں جلدیاں مکے تے مدینے دے درمیان اندر ایک خم نامی کنوائنا نبی پاک علیہ السلام اس جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا تے خطبے دے اندر میرے نبی نے بنیادی طور تے کچھ چیزاں ذکر فرمائیاں آقا فرما دینے انا تاریکل فیکم ثقلین فرمایا کائنات دے لوگو میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہاں کنیاں چیزاں دو چیزاں میں تواڈے اندر چھڈ کے جاندا پیا انہاں نو ضائع نہ کریا جے انہاں نال محبت کریا جے انہاں دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھیا جے انہاں دے نال پیار کریا جے جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نال محبت کرو گے انہاں نو تھام کے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے کائنات اندر پہلی چیز نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ دی مقدس کتاب تے اللہ تعالیٰ دا کلام تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن پاک نال محبت کریا جے قرآن دا ادب کریا جے قرآن دا حیا کریا جے قرآن پاک نو پڑھیا جے قرآن تے عمل کریا جے اللہ اکبر پہلی چیز نبی پاک نے بیان فرمائی تے دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي تے میں اپنے اہل بیت چھڑ کے جاندا پیا میرے اہل بیت دا احترام کریا جے میرے اہل بیت دی قدر کریا جے سو جڑی بات دا ذکر میں کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو ساڈی بقا اس بات اندر ہے اسی قرآن دا ادب کریے اسی قرآن پاک دا حیا کریے اسی اپنی آن والی نسل دے اندر قرآن پاک دی محبت پیدا کریے قرآن پاک دا پیار پیدا کر لئیے نا غور کر دے جانا ذرا توجہ کر دے جانا وائے افسوس او کائنات دے لوگوں جڑے لوگ قرآن دا ادب نہیں کر دے جڑے قرآن دا حیا نہیں کر دے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا نام صفحہ ہستی تو مٹا دیا کر دینے مسلم پاک اندر حدیث ہے ذرا درود پاک پڑھیے میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین آقا فرما دینے ایک قرآن ایسی کتاب ہے اس کتاب دے ذریعے اللہ تعالیٰ کئیاں قوماں نو بلندیاں عطا فرما دیندا ہے جڑا قرآن دا ادب کرے اللہ شان عطا کر دیندا ہے جڑا قرآن دی توقیر کرے اللہ وقار عطا کر دیندا ہے جڑا قرآن دی عزت کرے اللہ انہوں عزت عطا کردہ ہے کیا قرآن نال محبت کرے اللہ انہوں دنیا دا محبوب بنا دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ لیکن جڑا بندہ قرآن دا ادب نہیں کردہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو ذلیل کر کے رکھ دیندہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں رسوا کر کے رکھ دیندہ ہے زمانے اندر اللہ اکبر میرے عزیزو اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڑی عزت بن جائے پھر سانو قرآن دا ادب کرنا چاہیے قرآن کریم دا حیا کرنا چاہیے قرآن
کریم دا احترام کرنا چاہیے۔ وائے افسوس ایتھے میں ایک گل نیوٹرل ہو کے کہنی چاہنا میرے عزیزو، میں کسے سیاسی جماعت دا نمائندہ بن کے گل نہیں کرن لگا، اللہ اکبر، لیکن بڑی درد دل نال ایک گل کر سکنا وا۔ اے دیکھو نا ساڈے معاشرے دے اندر ساڈی موجودہ جو صورتحال پاکستان دی سیاسی جماعتاں ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، ہر کوئی اپنی جناب سیاست دی لڑائی لڑ رہا ہے، لیکن لوگوں قرآن دا فکر کون کرے گا، قرآن دا خیال کون کرے گا، قرآن دی حرمت دی جنگ کون لڑے گا، قرآن پاک دی تقدس دی جنگ کون لڑے گا۔ اللہ اکبر، وائے افسوس اکو گھر دے اندر دو بھائی، ایک پی ٹی آئی دا ایک پی ڈی ایم دا، یہ دوویں آپس اندر ایک دوسرے نو گالیاں کڈی جاندے نے۔ اوہی لوگوں قرآن دا دفاع کون کرے گا، قرآن پاک دی حرمت دی جنگ کون لڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اج غیرت سکھنی پینی ہے، اج غیرت دا مادہ لے کے کھڑے ہونا پینا ہے۔ ادب اوندا کیتا جائے گا جڑا قرآن دی بات کی کرے گا، حیا اوندا کیتا جائے گا جڑا قرآن پاک دا حیا کرے گا۔ اللہ اکبر، جڑا قرآن دا ادب نہیں کرے گا او دا ادب نہیں کیتا جائے گا، جڑا قرآن دا حیا نہیں کرے گا او دا حیا نہیں کیتا جائے گا۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ہائے کدی مسلماناں دے حکمران بڑے عظیم لوگ ہویا کردے سن۔ اے ویکھو نا، اللہ اکبر، حجاج بن یوسف نو یاد کر لو۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ایک نو جناب عورتاں نے پکارے ہے، مظلوم عورتاں نے آواز دیتی ہے، حجاج ساڈے تے بڑا ظلم کیتا جا رہا ہے، ساڈے تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ حجاج بن یوسف نے آواز سنی ہے نا، دے تک بات پہنچی ہے، دو مہمات جاری کیتیاں لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکیا، بالآخر محمد بن قاسم نو گھلیا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو اسلام دا علم بلند کیتا، دین دا علم بلند کیتا ہے نا، اور اونا عورتاں نو عراق دے اندر بلایا۔ اللہ اکبر اللہ، کدی مسلمانہ دے حکمران ایسے بھی ہویا کردے سن جڑے قرآن دا ادب کرن والے سن، جڑے اسلام دی خاطر مر مٹن والے لوگ سن، جڑے قرآن پاک دی خاطر جانا دی قربانی دین والے سن۔ اللہ اکبر، کتھے یاد آئے او جناب عباسی خلیفہ معتصم باللہ اموریہ دے بادشاہ نے ایک عورت تے بڑا ظلم کر دیتا ہے، ایک عورت تے بڑیاں زیادتیاں کر دیتیاں نے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، بات پہنچی ہے نا، اس عورت نے معتصم باللہ نو آواز دیتی ہے، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، معتصم اج تیرے کول حکمرانیاں، اج اقتدار تیرے کولے، اج تو میری مدد نہیں کرے گا تے کون کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، معتصم باللہ تک آواز پہنچی۔ اللہ اکبر، بلکہ اتھوں تک بات پہنچی ہے نا، اے اموریہ دا بادشاہ کہنے لگا، تو ایتھے بہ کے معتصم نو آوازاں دے رہی ہیں، کیا وہ ابلک گھوڑے تے سوار ہو کے تیرے واسطے آئے گا اور آ کے تینوں بچائے گا؟ اے بات پہنچی ہے نا، اللہ اکبر، معتصم باللہ تک تے اے نا شربت پی رہا ہے، انہیں اپنے ہاتھ اندر نا جام پکڑے ہے تے پی رہا ہے، نوش کر رہا ہے، انہیں فوراً شربت زمین تے رکھ دیتا، کہنے لگا شربت نہیں پیواں گا جب تک میں بدلہ نہیں لے کے آواں گا، میری بہن نے میں نو پکارے ہے، میری قوم دی بیٹی نے میں نو پکارے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، معتصم باللہ نے 4000 فوجی تیار کیتے، کہنے لگا اموریہ دے خلاف جنگ کرنی ہے۔ وقت دے نجومی کہنے لگے، معتصم باللہ اسی ستاریاں دے ذریعے حساب لا کے تینوں دسنے ہاں، اموریاں نو جنگ دے ذریعے شکست نہیں دیتی جا سکتی۔ تاریخ داناں نے لکھیا ہے، اے جڑا معتصم باللہ غصے اندر آ گیا، کہنے لگا انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ بعض ایک روایت دے مطابق انہاں نو بہت ڈانٹیا گیا۔ اے جڑے نجومی سن، اللہ اکبر، اموریہ دے اوتے چڑھائی کر دیتی ہے معتصم باللہ نے۔ 200 کماناں جناب اس معتصم باللہ نے اپنے ہاتھ نال تیار کیتیاں۔ معتصم باللہ سردی دی شدت دے اندر جا رہا ہے، اپنے فوجیاں نو کہنے لگا اگے تسی نہیں جاؤ گے بلکہ اگے معتصم باللہ جائے گا، میں اپنی مسلمان بہن دی مدد کر کے آواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، اور پھر ایسا ہی ہویا، معتصم باللہ نے اموریہ نو فتح کیتا تے اس مقام تے پہنچیا، ایک کنویں دے اندر او مظلوم عورت بیٹھی ہے نا جدے تے ظلم کیتا گیا، اپنی بہن نو جا کے سلام پیش کیتا، کہنے لگا میری بہنا تو
مینوں پکاریا سی نا تو اللہ تعالیٰ نو مدد دی آواز دیتی سی اللہ تعالیٰ نے تیری مدد واسطے مینوں بلایا ہے میں ایویں نہیں پہنچیا میں 90,000 دین دے دشمناں دا کلا کما کر کے پہنچیا ماں ہوئے کدی مسلمانہ دے حکمران ایسے بھی ہویا کرتے سن ہوئے کدی دیندار لوگ ایسے بھی ہویا کرتے سن جڑے دین تے مر جاندے سن اور جڑے دین دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے تک پیش کر دیندے سن اللہ اکبر اللہ کتھے یاد آئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کہنے لگے میں چار پائی تے آرام نہیں کراں گا جب تک میں فلسطین نو آزاد نہیں کر لواں گا اللہ اکبر اللہ میں چار پائی تے آرام نہیں کراں گا اور پھر ایسا ہی ہویا 583 ہجری دے اندر اللہ اکبر 1178 عیسوی دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین نو فتح کیتا ہے ہائے کدی مسلمانہ دے حکمران ایسے بھی ہویا کرتے سن اور کدی اللہ والے لوگ ایسے بھی ہویا کرتے سن کتھے یاد آئے اللہ اکبر ایس غلام حکمران دے دوسرے ایس غلام قوم دے دوسرے حکمران ہندوستان دے اندر شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر اللہ پرتھوی راج دے نال جنگ ہو گئی ہے غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا جنگ ہو گئی ہے نا تے مسلمانوں نو سن 91 دے اندر جناب مسلمان شکست کھا گئے نا اے بڑا پریشان ہے بڑا دکھی تے بڑا غم زدہ ہے کہنے لگا میری وجہ تو میرے اسلام دی بدنامی ہو گئی میری وجہ تو میرے دین دی بدنامی ہو گئی کہنے لگا اونی دیر تک میں اپنے سر تے تیل نہیں لگاواں گا اونی دیر تک میں چار بھائی تے آرام نہیں کراں گا جب تک میں مسلمانوں نو فتح یاب نہ کر لواں جب تک میں اسلام دا علم بلند نہ کر لواں اللہ اکبر اور پھر ایسا ہی ہویا اگلے سال اسے شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام نو فتح یاب کیتا اسلام دا علم بلند کیتا اور کائنات دے لوگوں اپنی تاریخ تے پڑھ کے ویکھو نا کدی ساڈے حکمران ایسے بھی ہویا کرتے سن جڑے اسلام دی خاطر اپنی نینداں قربان کر دیندے سن اپنے بچے قربان کر دیندے سن ہائے اج قرآن دی جنگ کون لڑے گا قرآن دا دفاع کون کرے گا پر یاد رکھنا اے نہ سمجھے آجے اگر اسی کھڑے نہیں ہوواں گے قرآن دی عظمت تے حرف آ جائے گا نا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی آکھیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کائنات دے لوگو اس قرآن دے واسطے ہمیں اپنے دین دے واسطے اے جڑے دین دا استہزاء کرنے والے انہاں واسطے میں آپ ہی کافی ہو جاواں گا ساڈا تے امتحان لیا جا رہا ہے سانو تے آزمایا جا رہا ہے اللہ اکبر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین ایک کتاب ایسی ہے اے دے ذریعے کئیاں نو بلندی مل جاندی ہے اور کئیاں نو ذلت مل جاندی ہے اللہ اکبر یا قرآن نال محبت کرے عزت دنیا تے بھی عزت آخرت دے اندر بھی کیوں نہ محبت نال ترجمہ کراں حسین شردا میدانے حسین شردا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے ہوسی میں شردا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے ٹیسیاں دے باسیو ایتے میں دعوت فکر دینی جانا اللہ اکبر اللہ تواڈے وچوں اکثر ساتھی جان دینے آج چاند دینے پہلے نا میرے ابو جان اس دنیا تو رخصت ہو گئے میرے والد محترم اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ تعالیٰ انہاں دے حال تے رحم فرمائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میرے والد محترم دی ایک بات میں تحدیث نعمت دے طور تے ذکر کرنی چاہنا صبح فجر دے ٹائم تو پہلا جدوں تہجد دا ٹائم ہویا کردا سی میرے والد محترم گھر دے ویڑے اندر بیٹھ کے سورہ بقرہ دی تلاوت بلند آواز نال کریا کر دے اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی دیاں حسنات قبول فرمائے اور دنیا تو ہر بندے نے جانا ہے ماں باپ
باپ دے جان دا صدمہ تے بڑا ہویا کردا ہے، پر اللہ دی قسم ہے جدو اپنے والد دی قرآن نال محبت نو ویکھیے نا دل نو سکون مل جاندا ہے، دل نو چین تے آرام مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تینوں باپ بنایا ہے تے تربیت چنگی کر اپنی اولاد دی، قرآن دی محبت پیدا کر اپنے آنگن دے اندر، اپنے افراد دے اندر قرآن پاک دا پیار پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ او نظر آسن وچ خزینے اوتے چمکدے حسن سینے، ایمان والے اچھی شان والے اسی میں شردا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھی شان والے، حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے، ماں باپ بلائے جاسل سونے تاج پوائے جاسل، پہچان والے اچھی شان والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وان منزلک عند آخر آیت القرآن، قرآن پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا، جتھے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی اوتے جنت دے اندر تیری منزل ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کرا اللہ اکبر۔ اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، ہو جتے اج تیری ونا سے اوتے ویکھ اج میری عطا، اوتے ویکھ اج میری عطا، اج رب دے ویکھ فضل لے تیرے واسطے ہیں نہ محلے، اج رب دے ویکھ فضل لے تیرے واسطے ہیں نہ محلے، مر جان والے اچھی شان والے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ لوگو آؤ، دنیا دی عزت اور بقا اس بات اندر ہے اور آخرت دی عزت بھی اس بات دے اندر ہے کہ قرآن پاک نال محبت کریے، قرآن پاک دے نال پیار کریے، وگرنہ یاد رکھو جڑے قرآن تو دور ہو گئے، جنہ قرآن پاک نال محبت قائم نہیں کی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ انہوں نے دو سزاواں، پہلی سزا اللہ انہاں دی معیشت تنگ کر دیندا ہے، اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت والے دن انیا کر کے کھڑا کیتا جائے گا، کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ مینوں نظر نہیں آ رہا، میری تے نظر کدی خراب ہی نہیں سی ہوئی۔ اللہ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تو دنیا تے مینوں بھول گیا سے، اج میں تینوں بھول گیا، میں تیری اکھاں نو، میں تیریاں بنائی نو ختم کر کے میں تینوں اکھاں تو انیا اس واسطے کر دیتا ہے کیونکہ دنیا تے تو قرآن نال پیار نہیں سے کردا، تو دنیا تے قرآن نال محبت نہیں سے کردا۔ تو میرے عزیزو آؤ، کافر توہین کر رہے ہے، کافر قرآن پاک دی گستاخی کر رہے ہے، سانو کی کرنا چاہیے؟ سانو سو جانا چاہیے، سانو قرآن دا ادب کرنا چاہیے، سانو قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ساڈے اندر دین دی غیرت پیدا ہوئے، ساڈے گھراں دے اندر بہار پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 مارچ بروز اتوار موڑ کھنڈا غلہ منڈی دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام ضلعی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ کل مرکز 106 راوی روڈ اتھے میٹنگ سی قائدین دے نال، میٹنگ تو فارغ ہوئے تھے ساڈے ضلع دے جڑے قائدین نے مینوں کہن لگے کہ تسی ٹیسیاں جاندے ہو جمعہ پڑھان، تو ٹیسیاں والے تسی یہ درخواست کرنی ہے کہ وہ ایک بس تے کم از کم اس پروگرام واسطے لے کے آن، اس پروگرام کے اندر شرکت کرن تقریباً 1 مہینہ اج تک باقی، تو بار صورت میں پابند نہیں کردا لیکن میں گزارش ہی کراں گا کہ تسی ضرور اس پروگرام کے اندر شرکت فرمانا۔ بڑے علماء اکرام انشاءاللہ
پاکستان لیول دے جڑے بڑے علماء اکرام نے انشاءاللہ خطابات فرمان کے ضلعی کانفرنس ہے 5 مارچ گلہ منڈی موڑ کھنڈا دے اندر جڑے ساتھیاں بیماراں دعا واسطے کیا دعا فرما یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المهديين اللهم ادخلهم مدخلا كريما وحاسبهم حسابا يسيرا وكن بهم رؤوفا رحيما اللهم ادخلهم الجنة جنة الفردوس یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساڑے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو رہائی عطا فرما یا اللہ جڑے بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفا یاب فرما جنہ کل اولاد کوئی نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جڑے فوت ہو گیا قبراں نو منور فرما اللہ دل تیری عزت دا واسطہ ہے میرے والد محترم دی قبر کو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما اللہ انہاں دی ساری اولاد انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ انہاں دی نصیحت و درگزر فرما اللہ انہاں دی حسنات قبول فرما یا میرے مولا ساڑے دوست جڑے پشاور دے اندر اللہ دھماکے دی زبد اندر آئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دی لاحقین صبر جمیل عطا فرما یا میرے مولا جڑے طالب علم بچے اللہ جڑے طالب علم قرآن پڑھنے والے دین نال پیار کرنے والی دنیا تو رخصت ہوئے نے اللہ انہاں بچیاں دے ورثات صبر جمیل عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ اس مسجد کی توسیع واسطے جڑے لوگ اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تو انہاں دی رزق چ برکت فرما اللہ تو انہاں دے کاروبار چ برکت فرما اللہ جامع مسجد عائشہ واسطے جڑے لوگ تعاون فرما رہے ہیں اللہ تو انہاں دے کاروبار چ برکت فرما میرے مولا انہاں دے رزق چ برکت فرما دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين